لیکن سید عبدالفراز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب بیٹے کی خبر آئی نا کہ گرفتار ہو گیا پھر بھی آپ نے سینہ چوڑ کیا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے. اور جب جیل میں آپ کے بیٹے کی سائے موت کی خبر آ گئی کہ بیٹے کو تختہ دار پر لٹکا لیا گیا ہے تو شاہ صاحب ان کے بزرگ حماد اشرف شاہ صاحب کے بزرگ سید عبدالفراز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ سجدے میں گر گئے یا اللہ تیرا شکر ہے ایک ہی بیٹا سی تو اپنی بارگاہ قبول فرما. حالات یہ تھے مولانا عبدالستار خان علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجاہد ملت وہ گرفتار ہو گئے ہزاروں لوگ گرفتار ہو گئے اور 10,000 لاشیں گر گئی. ابھی ملک پاکستان بنے ہوئے کو ابھی 6 سال نہیں گزرے تھے. یہ 1973 کی بات ہے. چلو بھی حکومت بنی نوی بدترین دشمنی تحریک لبیک پاکستان دے لوگوں نے کی تھی. محافظین ناموس رسالت نہ کی تھی. محافظین ختم نبوت نہ کی تھی. اور فیض آباد جنہیں حالات پڑے سن لاشاں گرا کے ہزاروں لوگوں نے زخمی کر کے معذور کر کے پھر آپ زائد آمن کر گیا. بھائی اگر استعفیٰ دینا سی وہ استعفیٰ لینا سی پہلے لے لو. استعفیٰ نہیں لیا اور آج حد تک جس تک ہو سکیا حکمران کھڑے ہیں کہ شاید اے لوگ دوڑ جان گے شیلنج نال گولیاں نال اسی لوگوں کو توڑا دیا گے. لیکن جنہوں وہ اپنی جانا دے نذرانے پیش کیتے اور سینے تان کے حضور نے ختم نبوت نے پہرا دیتا 8 لاشاں گرا کے پھر جناب داعش احمد استعفیٰ آیا. اے نہیں کہ لوگ دین نہ حکمران دین نہ کھڑے ہیں دین کے دشمن نے اے ہم 14 جماعتاں دین دشمنی واسطے اکٹھیاں ہوئی ہیں. ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا کہ جناب یہ ساری جماعتاں جہی جماعت رہ گئی پیچھے یہ بھی اکٹھے ہوں گے. یہ سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور دین دشمنی واسطے تو پورا کفر اکٹھے ہے. دین دشمنی واسطے پورا کفر اکٹھا ہے. اور یہ ساری جماعتاں عالم کفر دی ایجنٹ نے. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان ان کے مقابلے میں نبی علیہ السلام کے در انور پر نظر رکھے ہوئے ہیں. ان ساری پارٹیوں کا ایجنڈا عالم کفر کا ایجنڈا ہے اور تحریک لبیک پاکستان کے پاس عزت اور ناموس کا تحفظ کا ایجنڈا ہے. اور انشاءاللہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ کون مکان تعظیم کریں گے جو بھی کریں گے دیوانے وہ اہل کرد تسلیم کریں گے اور اب کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے. پھولوں کو تقسیم کریں گے کانٹوں کو تقسیم کریں گے. میں اپنا وقت امیر محترم کی نظر کرتا ہوں تاکہ آپ سے وہ خطاب کر سکیں اور جو کہنا چاہتے ہیں آپ کو وہ پیغام دے سکیں. اللہ تعالیٰ تحریک لبیک پاکستان کو حضور علیہ السلام کے قدموں کی خیرات کامیابی اور کامران سے امکنان فرمائے. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید کما اخرجک ربک من بیتک بالحق صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین.
ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر نہ دلی نہ بخارا، غیرت بڑی چیز ہے جہان تگوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی وہ صحرا بھی ہمارا، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا، تین ہاتھ سے دے کر دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت تو ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، اخلاص عمل مانگ نیا گانے کہن سے، اخلاص عمل مانگ نیا گانے کہن سے، اخلاص عمل مانگ نیا گانے کہن سے، شاہاں چے عجب گر بنوازن گدا یارام۔ اور تقریر بڑی مفصل طریقے سے کل بھی ہو چکی، آزادی کی داستان ایک اتنی طویل اور دردناک داستان ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ آج پرنٹنگ پریس کے ذریعے ایک پاکستان کا جھنڈا چھاپ کر اور ایک ادھر چھوٹا سا بیج لگا کر ہم بڑے پاکستانی ہونے کا اظہار کر رہے ہیں، یا کسی بلڈنگ کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا کر کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ آپ ٹھیک ہے پاکستان میں بسنے والے ہو، جن کے بڑے پاکستان کی تعمیر کے وقت اپنی لوہے کی ملیں بنا رہے تھے، وہ آج پاکستانی ہونے کا جناب شرف حاصل رکھتے ہیں، اور ملک میں تین بار وزارت عظمیٰ کے جناب وہ مزے لوٹ چکے ہیں، اور جن کی اولادیں آج یہودیوں کے پاس تربیت کر رہی ہیں، اور جنہوں نے ملک کے اندر صرف گیندے اور بلے مار کر اپنا نام کما کر پھر وزیر اعظم سیٹی حاصل کر کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستانی وہ نہیں ہے، پاکستانی وہ ہے کہ جب پاکستان کا پرچم اٹھانے پر گلے کٹ رہے تھے ان گنت، اور جب پاکستان کا پرچم اٹھانے پر چھپ کر ہجرتیں کرنی پڑ رہی تھی، اور جب پاکستان کا نعرہ لگانے پر کنبے کے کنبے دریائے راوی میں قتل ہو رہے تھے، اور جب پاکستان کا نعرہ لگانے پر پوری کی پوری ٹرینیں سر کاٹ کر امرتسر سے لاہور بھیجی جا رہی تھی، پاکستان کا نعرہ لگانا اس وقت مشکل تھا، اور اس وقت مشکل ہمارے بڑے اپنے کاروبار نہیں چمکا رہے تھے، ہمارے بڑے اپنی ملیں اور انگریز سے جاگیریں نہیں حاصل کر رہے تھے، بلکہ ہمارے بڑے نعرہ لگا رہے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، وہ تھے ہمارے بڑے۔ اور پتہ ہے کہ اگر یہ حقیقی وارث جن کے بڑوں نے اس خطے پر 1000 سال حکومت کی ہے، جن کو حکومت کرنے کا پتہ ہے، جن کو حکومت کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، جن کو پتہ ہے کہ غیروں سے بات کس رویے اور کس زبان میں کی جاتی ہے، ان کو پتہ ہے اگر پاکستان کے تخت پر حضور کے دین کا پرچم لے کر یہ بابا جی کے متوالے آ گئے تو پھر یہاں کسی کی چل نہیں سکتی۔ اس لیے آئے روز دن بدن ایک نئی ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جماعت انتہا پسند ہے۔ میں نے کہا یہ جماعت انتہا پسند نہیں ہے، یہ جماعت غیرت مند ہے، اور اگر غیرت مندی کا نام انتہا پسند ہے تو پھر میں بھی انتہا پسند ہوں، پھر میرے بچے بھی انتہا پسند ہے، پھر میرے کارکن بھی انتہا پسند ہے، پھر ہمارا بات بھی انتہا پسندی ہے۔ اور غیرت مندوں کو جب بے غیرتوں کو غیرت کی بات دلائی جائے نا تو وہ کہتے ہیں بڑی انتہا پسندی ہو رہی ہے۔ ہم ان کو غیرت دلانے کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پاکستان بن گیا، کچھ دیر بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک شخص ہندوستان میں گرفتار ہو گیا سمگلنگ کے جرم میں، جو پاکستان بارڈر کراس کر کے ادھر سمگلنگ کے جرم میں گرفتار ہو گیا۔ جب وہ گرفتار ہوا تو تب نیا نیا نظام بن رہا تھا، تو وہ مقامی حکومت نے اس کو کہا ہندوستان کی کہ یار اس کو آج کی رات اپنے گھر میں بیڑیاں شیڑیاں ڈال کے رکھو، تو صبح پھر اس کو
جو ٹوٹی پھوٹی بات سسٹم چل رہا ہے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے. جب اس شخص کو رات میں رکھا گیا نا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا چلے اس کو کھانا پینا دے دینا, جو بھی اس کا سامان ضرورت ہے, کپڑے شپڑے اس کو دو. صاحب ظاہر ہے یہ مجرم تو ہے لیکن ہمارا قیدی ہے. جب وہ خاتون, وہ سکھ آدمی کا گھر تھا, وہ سکھ شخص کا گھر تھا, وہ خاتون جب کھانا لے کر اس شخص کے سامنے آئی نا تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں ہم نے پاکستان سمگلنگ کرنے کے لیے بنا کر دیا تھا. وہ شخص حیران ہو کے اس خاتون کی طرف دیکھنے لگا. اس نے کہا اچھا میرا جرم ہے سمگلنگ, لیکن تم مجھے یوں کیوں کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا بے غیرت اور بے شرم, میں مسلمان کی بیٹی ہوں. یہ وطن لٹتے وقت انگریز مجھے اٹھا کر لے آئے تھے. میں تو انتظار میں تھی کہ کوئی محمد بن قاسم کا وارث آئے گا, کوئی صلاح الدین ایوبی کا وارث آئے گا, کوئی جناب محمود غزنوی کا وارث آئے گا. تم تو سمگلر نکلے, وہی سمگلروں کی اولادیں, اور وہی سمگلر جو جناب آج سوئس بینک میں یہاں سے پیسے نکال کر وہاں بھیج رہے ہیں. یہ سمگلروں کی اولادیں ہم پر مسلط ہیں. اس خاتون نے, اس بہن نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہم نے لاکھوں اپنی عزتیں اس لیے لٹوائی تھی کہ تم سمگلنگ کرو. ہم نے تو عزتیں اس لیے لٹوائی تھی کہ وہ پاکستان بننے جا رہا ہے جس پاکستان میں حضور کے دین کا پرچم بلند ہوگا. یہ ہے ہماری داستان, جس کو خون سے لکھا جائے تو شاید بھی کم ہو. اتنی قربانیاں دینے کے بعد یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا, لیکن ان لائنوں نے پاکستان کو 75 سال تک جناب اس کو کھا بھی لیا. اس کو جس کا دل چاہا, جہاں سے دل چاہا, اس نے اس کو کھایا بھی, توڑا بھی, اور جو نقصان پہنچا سکتا تھا نقصان پہنچایا بھی. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے خون جو دیا ہم نے اس سے غداری نہیں کی. نہ ہمارے بڑوں نے غداری کی, نہ ان کے بڑوں نے غداری کی, نہ سید ابو الحسنات نے غداری کی, نہ سید دیدار علی شاہ نے غداری کی, نہ علامہ خادم حسین رضوی نے غداری کی, نہ جناب علامہ عبدالستار خان نیازی نے غداری کی, نہ جناب سردار عبدالرب نشتر نے غداری کی, اور نہ لیاقت علی خان نے غداری کی, نہ مولانا شوکت علی جوہر نے غداری کی. ہمارے بڑوں نے اس پاکستان کے ساتھ اور اس پاکستان کے نعرے کے ساتھ غداری نہیں کی. غداری زرداری نے کی, غداری نواز شریف نے کی, غداری ضیاء الحق نے کی, غداری پرویز مشرف نے کی, غداری جناب عمران خان نے کی. جو کل کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا, لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو بڑا محب وطن ہے. میں نے کہا کیسے محب وطن ہے؟ کہتا ہے جی وہ بہت بڑے اسٹیڈیم میں جہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں وہاں کھڑا ہو کے قومی ترانہ پڑھا ہے. میں نے کہا تجھے منافق کا نہیں پتا, یہ تو قومی ترانہ ہے, منافق تو پیچھے کھڑے ہو کر فرض نمازیں پڑھ رہے تھے. منافقوں کی پہچان ہی یہ ہے, منافق تو پیچھے کھڑے ہو کر فرض نمازیں پڑھ رہے تھے. جمعے والے دن پہلے ممبر پہ کھڑے ہو جاتے تھے. یہ تو منافق کھڑا ہو کے ترانہ پڑھے گا نا, اس کا پردہ جو چاک ہو رہا ہے, اس نے ترانے پڑھنے ہیں. تو ترانے نہیں, تو جو ترانے لکھنے بھی شروع کر دے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ہمیں پتا ہے تو منافق اعظم ہے. اور اب ڈیلے کرنے کے لیے ہمارے پاس خبریں موجود ہیں, کون کس سے ملنے کہاں کہاں جا رہا ہے. یہ یاد رکھنا, وہ کوئی بھی ہو جس نے اس پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی بھی غداری کی ہے, تحریک لبیک پاکستان والے اس کے وجود کو قبول نہیں کریں گے. اس کے وجود کو قبول نہیں کریں گے. جس نے کہا یہ عارضی لائن ہے, اس کے وجود کو قبول نہیں کریں گے. جس نے کہا جناب ہم ایک ہی رحمان اور رام کو مانتے ہیں, اس کی وجود کو پاکستان والے قبول, تحریک لبیک پاکستان والے اور یہ ملت قبول نہیں کرے گی. اس لیے کہ وہ جس سے اس وطن کی جیل تو نہ کاٹی گئی اور بھاگ کر لندن جا کر بیٹھ گیا, جس کو لندن کے ایسی راس آئے ہوں, اسے ملت کے درد کا کیا پتا, اسے قوم کے درد کا کیا پتا. اس کو کیا پتا کہ یہاں بیٹیاں غربت کی وجہ سے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے کاٹی جا رہی ہیں, ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں. تم نے اس ملک کے عوام اور قوم کو اس حد تک لے جایا ہے کہ سارے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار یہ تم نے پاکستان حاصل کیا, یہ تم نے نعرہ لگایا, یہ تم نے اپنے وطن کے ساتھ کیا. میں ان سب کو کہتا ہوں ہم نے اپنے وطن کے ساتھ کچھ نہیں کیا. ہم نے لاشیں اٹھائیں, بھائی زخمی کروائے, بچے اپنی بچیاں جیلوں میں بھجوائی, اپنی خواتین کی جناب گھروں کی چادر اور چاردار دیواری کی پامالی کی, لیکن اپنے پاکستان کے خلاف ایک حرف نہیں بولا, ایک سوچا بھی نہیں, بلکہ یہ کہا کہ اوئے یہ پاکستان ہمارا ہے, یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا ہے. ابھی فی الحال یہ
کچھ جناب وہ چند ناہنجاروں اور غداروں کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ یاد رکھنا وہ کہہ گئے ہیں نا کہ منزلیں عشق کی آسان ہوئی چلتے چلتے. آپ کو اس لیے زیادہ چلاتے ہیں تاکہ آپ مزہ ہو جائے. اور جو ہمارے لٹے تھے جناب خاندان تو ہمارے کٹے تھے، اور جناب ٹرینیں تو بھر کر ہمارے سروں کی آئی تھی. یہ تو آئے اور امریکہ نواز بیٹھ کر آ کر، کوئی برطانیہ نواز، کوئی امریکہ نواز، کوئی انگلستان نواز، کوئی فرانس نواز، وہ آ کر ہمارے پر حکمران بن گئے. یہ درد تو ہمیں ہے نا. یہ درد کو مزید بڑھانے کے لیے منزل عشق کی آسان ہوئی چلتے چلتے، منزل عشق کی آسان ہوئی چلتے چلتے، اور چمکا تیرا نقش کفے پا آخر شب، اور چمکا تیرا نقش کفے پا آخر شب. اور یہ یاد رکھنا منزلیں انہیں کو ملتی ہیں جو موسم کے اور گرمی اور سردی کا اور جو خزاں بہار کا انتظار نہیں کرتے، جو موسم کی سختی اور جناب گرمی کا نہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، نہ موسم کی سختی اور گرمی کو جناب کو جانتے ہیں. تو ان کے لیے کہتا ہے شاعر کہ سردی اور گرمی کے عذر نہیں چلتے، سردی اور گرمی کے عذر نہیں چلتے، سردی اور گرمی کے عذر نہیں چلتے. موسم دیکھ کے صاحب عشق نہیں ہوتا. سردی اور موسم دیکھ کے صاحب عشق نہیں ہوتا. فیض آباد کی ٹھنڈی راتیں ہوں یا حبس کی گرم ترین اور گھٹن والی راتیں ہوں، تحریک لبیک پاکستان والے اپنی منزل کی جانب چلتے چلتے آسانیاں اور جناب مشکلیں دیکھ کر رک نہیں رہے، بلکہ وہ اپنی منزل کے جانب جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگر آپ اور میں اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہے تو جو انہوں نے 75 سال اس وطن عزیز پاکستان کے ساتھ کیا ہے، اس کا کفارہ اگلے 25 سال میں ہو سکتا ہے اگر تم اور میں وفادار رہے اس وطن کے ساتھ. اگر قوم نے اپنی آنکھیں کھول لی تو انشاءاللہ، ویسے بھی ہمارے شاہ صاحب کہا کرتے ہیں کہ یہ خطہ ایسا ہے 100 سال نہیں نکالتا. یہ خطہ وہ ہے جو 100 سال نہیں نکالتا. 75 تو نکال گیا ہے، 25 انشاءاللہ تحریک لبیک والے نکالیں گے. اس کے لیے محنت درکار ہے، اس کے لیے خون پسینہ کرنے کے لیے اور جناب اپنی جاں فشانی کے ساتھ کام کرنے کے لیے وقت درکار ہے. اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہیں سننی، کسی ڈرانے والے کا ڈر نہیں سننا، اور جناب کسی کی بھی بات اپنے کانوں تک نہیں پہنچنے دینی. اس لیے کہ ہمارے علامہ صاحب فرما گئے ہیں غیرت بڑی چیز ہے، جہان تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. وہ لوگ جو آج جناب یہ سوچتے ہیں کہ بابا جی کو یہ مقام کیسے ملا، بابا جی نے پہلے ہر مکان اور مقام اپنے ٹھوکر کے ساتھ پیچھے کیا ہے، اس لیے یہ مقام ملا ہے. ہاں، رستے میں بڑے لوگ آتے ہیں خریداری کرنے کے لیے، بڑے لوگ آتے ہیں لالچیں دینے کے لیے، بڑے لوگ آتے ہیں رستے سے بھٹکانے کے لیے، اور بابا جی تو بتا گئے ہیں سوئے طیبہ کارواں بے کارواں. ہاں جی، ہماری منزل طیبہ کی گلی ہے اور طیبہ کا نگر ہے اور طیبہ کا نظام ہے، اور کسی منافق سے اور کسی جناب 2 نمبر کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا، بلکہ اپنی منزل کی طرف مضبوطی سے قدم بڑھانے ہیں. اور ان کو بتانا ہے کہ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جناب ہم امریکہ کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تم نے انگریز کے خلاف آزادی کی جنگ نہیں لڑی، تمہارے بڑوں نے انگریزوں سے جاگیریں لی، اور انگریزوں کے خلاف ہمارے بڑوں نے آزادی کی جنگ لڑی 1857 سے لے کے 1947 تک. اور وہ ایسی تاریخ رقم کی جسے انگریز آج بھی زخم چاٹتا ہے کہ وہ پگڑیوں والے، وہ جناب قلم سے خط لکھنے والے، وہ قلم سے فتویٰ لکھنے والے، وہ انگریز کہتا ہے میری حکومت کے درمیان اس بر صغیر کے اوپر جو سب سے بڑی رکاوٹ تھے وہ مدارس کے مولوی تھے، اس لیے وہ مدرسوں کے خلاف ہے. آج بھی جو دین کے خلاف بات کرے تو تم سمجھ لیا کرو کہ یہ اسی انگریز کی اولاد ہے جس کو ہم سے ڈر ہے. اور ہم سے ڈرنے والے یہ یاد رکھیں کہ ہمارے اندر کوئی تمہارے لیے نرمی نہیں ہے،
اور ہمارے پاس نظریہ بڑا صاف ہے اور بڑی کھلی بات ہے، جو حضور کا غلام ہوگا وہ ہمارا امام ہوگا، لیکن جو ان سے بیگانہ ہوگا ہماری جوتی بھی اس سے مہنگی ہے، ہماری جوتی کے ساتھ لگنے والی خاک بھی اس سے مہنگی ہے انشاءاللہ۔ بس اتنی بات ہے کہ اپنے کارواں کو اور اپنے جذبے کو اسی طرح سلامت رکھتے ہوئے، اور سفر جتنا بھی طویل ہو جائے، تھک گئے ہو پچھلے سال میں تو یہیں اسی مقام پر تحریک لبیک کی ریلی پہنچی، انہوں نے پرچہ کاٹا تھا، میں آج پھر کہتا ہوں کاٹو پرچہ۔ ایک ایک کا نام گن لو، ایک ایک کی شکل یاد کر لو، کاٹو پرچہ۔ تم پرچہ کاٹو، پھر اس کا چرچا کرنا ہمارا کام ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور آج ایک بیان چل رہا تھا کہ جی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ میں نے کہا اعلان مردود، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہوگی کوئی تجھے انسان مانے، تیرے اندر انسانیت والی خصلتیں بھی نہیں ہیں، نہ تجھے روحانیت کا پتہ، رونیت پڑتا ہے، نہ تجھے کسی بات کا پتہ، نہ تجھے کسی کام کا پتہ، حکومت تجھ سے چل نہیں سکی، ملک کے خلاف تو بکتا ہے، اداروں کے خلاف تو بکتا ہے، ہر چیز تیرے شر سے کوئی بچا نہیں۔ یہ ایک واحد شخص آیا ہے پاکستان میں جس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں، نہ دیندار محفوظ، نہ تاجر محفوظ، نہ وکیل محفوظ، نہ جج محفوظ، نہ جناب فوج محفوظ، نہ وطن محفوظ۔ اس کے ہوتے ہوئے کشمیر کی فروخت ہوئی ہے، بڑی بڑی باتیں آئیں، بڑا بڑا مشکل وقت آیا، لیکن یہ لعنت کا توق اس کے گلے میں پڑا ہے کہ کشمیر فروخت ہوا ہے اور برسرے فروخت ہوا ہے۔ اس نے کہا ہے، اور اس نے اپنی بڑی محفل میں کشمیر کا جھنڈا پکڑنے سے بھی انکار کیا ہوا ہے، اگر قوم بھولے نہ تو۔ لیکن قوم کو اب اپنے جناب دماغ حاضر رکھنے پڑیں گے، یہ نہیں کہ کوئی آگے کہے میں امریکہ کے خلاف ہوں اور میں جناب اس کے خلاف ہوں، میں آزادی کی جنگ لڑنا چاہتا ہوں اور میں یہ وہ۔ میں نے کہا آزادی کی جنگ تو وہ لڑے نا جس نے غلامی قبول کی ہو، اس کا مطلب ہے تو غلام تو ہے نا، یہ تو مانی بات۔ اس کا مطلب ہے تو نے 3.5 سال تو غلامی میں گزارے ہیں۔ آزادی کی جنگ ہم لڑ رہے تھے، جس نے نہ تیری غلامی قبول کی، نہ نواز شریف کی غلامی قبول کی، نہ شاہد خاقان کی غلامی قبول کی، نہ پرویز مشرف کی غلامی قبول کی۔ ہر ظالم کے سامنے بھی کھڑے رہے، ہر جابر کے سامنے بھی کھڑے رہے، اور جو حق بات کہنے کے لیے قیمت دینی پڑی اس کو بڑا سیدھا چوڑا کر کے قیمت دی، اور یہاں لاشیں اٹھانی پڑی، خون دینا پڑا، بڑا کھل کے دیا، اور نہ جناب اس کے بعد اپنی بات سے پھرے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، لے کے میں توحید صفت جام پھرے، قوم دشت میں لے کے تیرا پیام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے۔ سب جانتے ہیں نہ مشرف کے دور میں ناکام پھرے، اور نہ جناب نواز شریف کے، اور نہ وہ خاقان کے، اور نہ جناب اس عمران خان کے، اور ابھی بھی جو آئے بیٹھے ہیں ہم انہیں صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ واپس آ جاؤ حضور کے دین کی طرف۔ ڈالر تم سے سنبھل گیا، کہتے ہیں جی معیشت 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 معیشت۔ میں نے کہا ہے اللہ کے بندو، ہم نے پاکستان معیشت کے لیے نہیں بنایا تھا، معیشت کو تو تم نے برباد کیا ہے۔ اور یاد رکھنا، جو بھوکا آدمی ہو نا، بھوکا آدمی غیرت مند ہو لیکن اس کو رات کو نیند بڑی سکون کی آتی ہے، لیکن بے غیرت ہو اور اس کے محلوں میں اور اس کے سویس بینک اکاؤنٹوں میں اگرچہ اربوں پڑے ہوں، اس کو کبھی سکون کی نیند اور سکون کا حیات میسر نہیں ہوتی۔ تم بے شرم ہو اور بے غیرت ہو، اور قوم کے لوٹنے والوں کو کبھی اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ اگر اس کی انجام دیکھنا ہے تو پرویز مشرف کی تازہ صورتحال دیکھ لیا کرو، کبھی یہ دیکھ لیا کرو کہ انجام کتنا برا ہے۔ یہ 4 دن کی چاندی ہے، یہ 4 دن کی طاقتیں ہیں، وہی بات ہے طاقتیں تمہاری ہے، خدا ہمارا ہے، اور ہمارا بھروسہ کسی پر نہیں ہے۔ کسی کو اپنی طاقت کا زوم آج بھی ہے
तो वो हम उसे कहते हैं कि तुम अपनी ताकत आजमा लो। हम सीने वही रखते हैं जो अहमदुल्लाह शाह मदरासी वाले हैं, हम सीने वही रखते हैं जो इमाम फजल खैराबादी वाले हैं, हम सीने वही रखते हैं जो मौलाना इनायत काकोरी वाले हैं, हम सीने वही रखते हैं जो किफायतुल्लाह काफी वाले हैं, और हमारे सीनों को निस्बत अमीरुल मुजाहिदीन वाली है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। और तुम बहका उसको सकते हो जिसको अपने माजी का कोई पता ना हो। हमारा माजी बड़ा दरख्शां है, बड़ा चमकता हुआ है। वो अगरचे 1857 भी हो, वो बहादुर शाह जफर की हुकूमत हो, वो मुगलिया दौर हो, हमारा हर माजी चमकता हुआ है, क्योंकि हमने किसी भी माजी में हमारे बड़ों ने किसी के आगे सर नहीं झुकाया, वो कोई कितना भी बड़ा ताकतवर हो। और हमारा इंशाअल्लाह मुस्तकबिल भी इसीलिए चमकता रहेगा कि हमारा रास्ता बड़ा साफ और मुतय्यन है। हमें अपनी मंजिल का पता है, हमें अपने रास्तों की दुश्वारियों की पहले से खबर है कि हम जिन चीजों को लेकर चल रहे हैं वो हाथ पर कोयले हैं, और जनाब नीचे जमीन पर अंगारे बिछाए हुए हैं इन्होंने, लेकिन इंशाअल्लाह हमने तैयार किया हुआ है। मंजिलें कैसी भी दूर हो जाए, रास्ते कैसे भी सख्त हो, हालात कितने भी गर्म और सर्द हो जाए, हमने हुजूर से वफा करनी है। हमने इस पाकिस्तान के अंदर हुजूर के निजाम को लेकर आना है और ताजदार खत्म नबूवत का परचम बुलंद करना है, और इंशाअल्लाह हुजूर के दीन का नारा लगाना है, और बड़ा सीना चौड़ा करके लगाना है कि लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सलाम